عطا کرتا ہوں. تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، میں رزق عطا کرتا ہوں. مجھ سے رزق مانگو تو تمہیں میں عطا کروں، رزق میں عطا کرتا ہوں. تو اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے کاروبار ہیں، جو میری گاڑیاں ہیں، جو میری تجارت ہے، جو میری دکانیں ہیں، جو میری دوسری چیزیں ہیں، جو سسٹم ایک بنا ہوا ہے میری زندگی کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری ہوشیاری ہے، یہ میں اپنے علم کی وجہ سے، اپنی معرفت کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے مال کماتا ہوں اور میں اس کا حقدار ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں اور غریبوں کی توہین کرتا ہے، مسکینوں کی توہین کرتا ہے، ان کو انسان تک نہیں سمجھتا. قارون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا. قارون سب سے بڑا مالدار تھا نا، اس کی خزانوں کی چابیاں ایسی تھیں کہ خزانوں کی چابیاں خچر اٹھاتے تھے، اتنی اس کے خزانوں کی چابیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی اس دنیا میں تو اتنا کسی کو دیا ہی نہیں ہے جتنا اسے دیا تھا، لیکن اس کے مال نے، اس کی دولت نے ہی اسے ہلاک کیا. وہ اس دولت کے نشے میں آ گیا، تکبر میں آ گیا اور یوں کہنے لگا کہ یہ میری علم کی وجہ سے، میری ہوشیاری کی وجہ سے، میری دانائی کی وجہ سے مجھے ملا ہے. یوں نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. کہا کہ میں ہوشیار ہوں، بہت بڑا، میں چیزوں کو جانتا ہوں، اس لیے اللہ تبارک، اس لیے مجھے یہ مال ملا ہے اور میں نے خود کمایا ہے، میں نے خود اس کو جمع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، مال تو میں عطا کرتا ہوں، رزق تو میں عطا کرتا ہوں. فاستطعمونی، مجھ سے مانگو. اب ایک لوگ جو ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے، ایک قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں جن کو اللہ عطا کر دے تو تکبر کرتے ہیں. دوسرے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تھوڑی سوچنے کی بات ہے، غور اور فکر کرنے کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے تک، 8-9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس کو باپ کھلاتا ہے یا ماں کھلاتی ہے؟ اب وہاں پہ تو رزق کا ذریعہ ہی نہیں ہے نا، وہاں تو رزق جاتا ہی نہیں ہے. تو اس کو ماں کھلاتی ہے یا باپ کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں. اللہ کی ذات اس کی نشو نما کرتی ہے، رزق اسے وہاں ماں کے پیٹ کے اندر بھی ملتا ہے. اگر اس کو رزق نہ ملے تو بچے کے اندر وہ نشو نما ہو ہی نہ، اور وہ جو ہے ختم ہو کر کے بالکل ختم ہو جائے اور وہ بچہ اس کے اندر سانس ہی نہ پڑے، اس کا جسم بڑھے ہی نہیں. لیکن بچہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی. تو کون کھلاتا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، علم و معرفت بھی عطا کی ہے. لیکن جانور، اب جانوروں کو بھی چھوڑیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ طاقت دی ہے. آپ دیکھیں کیڑے مکوڑے، اللہ ان کو بھی تو کھلاتا ہے نا، پرندے بھی تو کھاتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتا. تو دوسری جو کیٹیگری ہے، دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بھوکے مریں گے. یہ بھی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. کچھ لوگوں کو مل جائے تو وہ تکبر کریں، کچھ لوگوں پر تنگی آ جائے تو اللہ کے رحمت سے ہی مایوس ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طریقوں سے آزماتے ہیں. رازق اللہ ہیں، رزق دینے والے اللہ ہیں. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے جو والدین ہوتے ہیں، ماں اور باپ، ان کے دلوں میں یہ رحم ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اپنے بچے کو کھلاتے ہیں. تو بچہ خود تو نہیں کھا سکتا نا،
اتنا کمزور ہوتا ہے تو اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کھلاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ اس کو پال کر کے بڑا کر کے جوانی تک پہنچاتے ہیں، طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں، پھر وہ خود کمانے لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رازق میں ہوں، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ ہر چیز اللہ ہی عطا کرتے ہیں، فاستطعمونی اطعمکم، رزق میں عطا کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی